السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے انٹرنیٹ کی ہسٹری کے بارے میں۔ انٹرنیٹ کو کیوں بنایا گیا؟ سب سے پہلے انٹرنیٹ کو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ انٹرنیٹ کیسے کام کرتا ہے؟ ایک ہی جگہ پر بیٹھا شخص پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹڈ ہو جاتا ہے۔ آخر انٹرنیٹ میں انفارمیشن اور ڈیٹا کیسے ٹرانسفر ہوتا ہے؟ کیا کوئی ادارہ، کوئی گورنمنٹ انٹرنیٹ کو کنٹرول کر سکتی ہے؟ انٹرنیٹ کا اصل مالک کون ہے؟ اور اگر موسم خراب ہوتا ہے تو انٹرنیٹ کو جو سگنلز ہیں وہ ویک کیوں ہو جاتے ہیں؟ آج ان سوالوں کے جواب ہم جانیں گے اس ویڈیو میں۔ چلیں آج کی ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں انٹرنیٹ بیسیکلی جو 1960 کے سٹارٹ میں ہی اس پر کام شروع ہو گیا تھا۔ آرپا جو کہ ایڈوانس ریسرچ پروجیکٹ ایجنسی ہے، ایڈوانس ریسرچ پروجیکٹ ایجنسی، جس نے اس پر سب سے پہلے کام کیا، اور جو یو ایس جو ڈیفینس کا ادارہ تھا اس نے 1962 میں اسے آرپا نیٹ کا نام دیا، یعنی کہ ایڈوانس ریسرچ پروجیکٹ ایجنسی نیٹ ورک۔ اب انٹرنیٹ کام کیسے کرتا ہے؟ دیکھیں انٹرنیٹ جیسے ہمارے گھر ہے، اس کا ایک ایڈریس ہوتا ہے، اس کا ایک گلی نمبر، مکان نمبر ہوتا ہے۔ اس طرح جب ہم نے کسی کو انفارمیشن بھیجنی ہوتی ہے یا ہمیں کوئی چیز ہم نے کسی کو سینڈ کرنی ہوتی ہے تو اس کا ایک مکمل ایڈریس اور پتہ ہوتا ہے۔ اور اس طرح جب ہم کسی کو کال کرتے ہیں تو ایک کنٹیکٹ نمبر ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح انٹرنیٹ کی دنیا میں جو ہے وہ ایک آئی پی ایڈریس ہوتا ہے۔ ایسا ہے کہ جو انٹرنیٹ ہوتا ہے یہ بہت سارے نیٹ ورکس کا مجموعہ ہوتا ہے جس کے تھرو ہزاروں لاکھوں کمپیوٹر آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور یہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک بنتا ہے۔ اب یہ جو آئی پی ایڈریس، یہ آئی پی نمبر کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی یہ انٹرنیٹ پروٹوکول ہوتا ہے جو کہ ایک اسپیسیفک مشین یا ایک اسپیسیفک نیٹ ورک کے لیے مخصوص ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہر کسی کا ایک اسپیسیفک آئی پی نمبر یا آئی پی ایڈریس ہوتا ہے۔ جب آپ کہیں بھی وائی فائی کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اوپر لکھا آ رہا ہوتا ہے obtaining آئی پی ایڈریس یا آئی پی نمبر۔ اب یہ جو آئی پی نمبر ہے یہ اس کا کیا کام ہے، یہ کیسے کام کرتا ہے؟ دیکھیں 1982 میں آرپا نے انٹروڈیوس کرایا تھا ٹی سی پی۔ ٹی سی پی بیسیکلی کیا چیز ہے؟ یہ ہے ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول، ٹھیک ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ الاؤ کرتی ہے کہ ڈیفرنٹ جو نیٹ ورک ہیں، جو کمپیوٹر ہیں، وہ آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ اب اس کو سب سے پہلے بنایا کیوں گیا تھا؟ اس سے سب سے پہلے کام کیا لیا گیا؟ چونکہ انٹرنیٹ بنایا گیا تھا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ جو ڈیفینس ریلیٹڈ ریسرچ لیبارٹری ہیں ان کی آپس میں انفارمیشن کو ٹرانسمٹ کرنا تھا۔ اور اب بات کرتے ہیں کہ آئی پی کی طرف آتے ہیں۔ جو میں نے آئی پی کا نمبر آپ کو بتایا کہ انٹرنیٹ پروٹوکول کیا چیز ہے۔ دیکھیں انٹرنیٹ پروٹوکول ڈیجٹس یا نمبرز میں ہوتا ہے، یہ ہیومن ریڈیبل فارم میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو اس کی آسانی کے لیے جو ہے ڈومین بنایا گیا۔ اب ڈومین کیا چیز ہے؟ دیکھیں جب بھی آپ کوئی ویب سائٹ بناتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ڈومین خریدنا پڑتی ہے۔ اب ڈومین کے بارے میں بتاتا ہوں، جیسے ہے کہ www.youtube.com۔ اب جو www ہے یہ ہے ورلڈ وائڈ ویب، اور .youtube جو ہے یہ ہے ڈومین، اور آگے جو .com ہے یہ ہے ٹاپ لیول ڈومین۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ یہ جو ڈومین ہے یہ سیل کون کرتا ہے، کون بیچتا ہے، کس کے پاس یہ اتھارٹی ہے؟ تو دیکھیں ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے جو کہ ڈیسائیڈ کرتی ہے، الاؤ کرتی ہے کہ وہ جو ہے نا ویب سائٹ، جیسے گو ڈیڈی ویب سائٹ ہے، یہ یہاں سے آپ جو ہے کوئی بھی ڈومین خرید سکتے ہیں جب آپ نے کوئی ویب سائٹ بنانی ہو۔ تو جو گو ڈیڈی جیسی ویب سائٹ کو الاؤ کون سی ویب سائٹ کرتی ہے، کون سا نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے؟ وہ ہے آئی کین۔ آئی کین بیسیکلی کیا چیز ہے؟ یہ ہے کہ آئی کین جو ہے وہ انٹرنیشنل کارپوریشن فار اسائننگ نیمز اینڈ نمبر، یہ اتھارٹی ہوتی ہے جو ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کون سا ٹاپ لیول ڈومین ہے، کون سی جو ڈومین ہے، کون سی ویب سائٹ ہے وہ ڈومین کو سیل کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو ڈومین ہوتی ہے یہ کنیکٹڈ ہوتی ہے آئی پی ایڈریس کے ساتھ، آئی پی نمبر کے ساتھ۔ اب جب آپ کوئی بھی براؤزر کے اوپر ڈومین لکھتے ہیں تو یہ کیا کرتی ہے؟ ایک ڈی این ایس سسٹم ہوتا ہے جسے کہتے ہیں ڈومین نیم سرور۔ یہ کیا کرتا ہے کہ اس کو آپ کا جو آئی پی ایڈریس ہے اس کو کنورٹڈ کر دیتا ہے، جو آپ کا ڈومین ہے اس کو آئی پی میں کنورٹڈ کر دیتا ہے اور آپ کو متعلقہ انفارمیشن مل جاتی ہے۔ اب جو آئی پی ہوتا ہے یہ میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ یہ ہیومن ریڈیبل فارم میں نہیں ہوتا، یہ ڈیجٹ میں ہوتا ہے، نمبرز میں ہوتا ہے، تو اس کو ایسوسیٹ کر دیا جاتا ہے ایف کیو ڈی این۔ اب ایف کیو ڈی این کیا چیز ہے؟ ایف کیو ڈی این ہوتا ہے فلی کوالیفائڈ ڈومین نیم، ٹھیک ہے؟ جو آسانی کے لیے، جو انسان کی آسانی کے لیے وہ اس کو ایک جیسے آپ کو میں نے بتایا .youtube.com، اس کو میں وہ ہمیں نام دے دیتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ بہت ساری آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، بہت ساری ویب سائٹس ہوتی ہیں جیسے .edu .info
اسی طرح .gov مطلب گورنمنٹ. تو یہ ٹاپ لیول ڈومین جو ہے یہ اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ ICANN کے پاس. اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا تو کیا انٹرنیٹ کو ICANN کنٹرول کرتا ہے؟ جی ہی ایسا نہیں ہے. اس کے پاس اتھارٹی ضرور ہے لیکن اس کو کنٹرول مکمل طور پر ICANN نہیں کرتا. اب جو ہمارے پاس انٹرنیٹ موجود ہوتا ہے، جو ہمارے پاس ہم پیکجز لگواتے ہیں، جو انٹرنیٹ پرووائڈ کرتے ہیں، وہ ہوتے ہیں ISP. یہ ISP جو ہوتی ہے انٹرنیٹ سروس پرووائڈر ہوتی ہے. اب انٹرنیٹ جو ہے وہ ڈیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے پہنچتا ہے؟ ہم ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہوئے پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں. دیکھیں کوئی بھی شاپنگ مال ہو، بینکنگ کا نظام ہو، آن لائن ٹریڈنگ ہو، آپ کا کوئی بھی کام ہے، آپ دنیا کے کسی بھی علاقے میں رہتے ہیں تو انٹرنیٹ کا ایک سگنیفیکنٹ رول ہے آپ کی لائف میں. دیکھیں آپ مجھ کو دیکھ رہے ہیں، میرا ڈیٹا آپ تک پہنچ رہا ہے تو یہ انٹرنیٹ کے ذریعے پہنچ رہا ہے. اب یہ ڈیٹا کیسے ٹرانسفر ہوتا ہے؟ ڈیٹا کیسے پہنچتا ہے؟ دیکھیں یہ پیکٹس کی فارم میں پہنچتا ہے. ڈیٹا پہلے بریک ہوتا ہے، پیکٹس کی فارم میں یہ آگے جاتا ہے، اور جہاں اس کا پہنچنا ہوتا ہے وہاں یہ جا کر ری اسمبل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کا ایک سسٹم ہوتا ہے. اب اگلا سوال یہ آتا ہے کہ کیا کوئی بھی آرگنائزیشن، کوئی بھی ادارہ انٹرنیٹ کو مکمل طور پر کنٹرول کر سکتا ہے، بند کر سکتا ہے؟ تو جی نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیں آپ کو پتہ ہے حال ہی میں پاکستان کے اندر جیسے انٹرنیٹ کی بندش کا معاملہ ہوا تھا، لیکن وہ موبائل ڈیٹا یوزر کے لیے زیادہ ایشو بنا تھا، لیکن جو وائی فائی یوزر تھے ان کے لیے وہ اتنا زیادہ مسئلہ نہیں تھا کیونکہ وہ وائی فائی یوزر تھے. اب یہ جو انٹرنیٹ کنیکٹ ہوتا ہے یہ ایک وائرس کا بہت لمبا چڑا جال ہوتا ہے. انڈر واٹر، انڈر گراؤنڈ یہ وائرس بچھی ہوتی ہیں، اور جس کے ذریعے ہزاروں لاکھوں کمپیوٹر جو ہے نیٹ ورک وہ آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور کمیونیکیشن ہوتی ہے، کمیونیکیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اب آپ کے مائنڈ میں یہ سوال آتا ہوگا کہ یار جو ہمارا موبائل فون ہے یہ تو کسی وائر کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہے، تو پھر ہمیں سگنل کیسے مل جاتے ہیں؟ تو اس کا آنسر یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے. دیکھیں کہ ہمیں جو سگنل ریسیو ہو رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں ٹاور سے، اور جو ٹاور ہے وہ وائر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. یہ آپٹیکل فائبرز کی وائرز ہوتی ہے اور یہ بہت ہی لمبا چوڑا جال ہوتا ہے. یہ ISP جیسے میں نے آپ کو بتایا انٹرنیٹ سروس پرووائڈر، ان کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، انٹرنیٹ پرووائڈ کرنے کی. ان کے پاس اچھا خاصا اس کا نیٹ ورک ہوتا ہے. اب بات آ جاتی ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ، کوئی بھی ادارہ انٹرنیٹ کو مکمل طور پر بین کر سکتا ہے؟ جی نہیں. ایک ادارہ، ایک گورنمنٹ، کچھ ویب سائٹ جیسے فیس بک ہوگی اور بھی کوئی ویب سائٹ ہوگی ان کو وہ بین کر سکتا ہے، لیکن آج کے دور میں آپ کو پتہ ہے ٹیکنالوجی کا دور ہے تو لوگ اس کو بائی پاس کر لیتے ہیں VPN کے ذریعے یا کسی بھی اور طریقے کے ساتھ لوگ اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن نکال لیتے ہیں. اس کے علاوہ اگلا سوال ذہن میں آتا ہے کہ یار جب ہم انٹرنیٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں، موسم جو خراب ہوتا ہے، کبھی مطلب بارش آ گئی یا تیز ہوائیں، تو انٹرنیٹ پہ اثر کیوں پڑتا ہے؟ دیکھیں یہ سیٹلائٹ کا بھی سسٹم ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے موسم خراب ہونے کی وجہ سے، موسم کی تبدیلی کی وجہ سے سیٹلائٹ پر بھی اثر پڑتا ہے. آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی شخص پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹڈ ہو جاتا ہے اپنے موبائل کی اسکرین پر. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک ڈیٹا جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتا ہے، ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے، انفارمیشن جو ہوتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ ایک پیکٹس کی فارم میں پہنچتی ہے، اور جہاں اس نے پہنچنا ہوتا ہے وہاں جا کے یہ ری اسمبل ہو جاتی ہے. اب کوشچن یہ رائز ہوتا ہے، کوشچن یہ بنتا ہے کہ انٹرنیٹ کا مالک کون ہے؟ دیکھیں انٹرنیٹ کا مالک کوئی بھی نہیں اور ہر کوئی بھی ہے. یہ ڈی سینٹرلائز سسٹم ہے، اس میں بہت سارے نیٹ ورک جیسے آپس میں جڑے ہوتے ہیں. کوئی بھی جو کمپیوٹر اس کے ساتھ جڑتا ہے وہ اس سسٹم کا حصہ بن جاتا ہے اور وہ انٹرنیٹ کا حصہ بن جاتا ہے، اور یہ بہت سارے نیٹ ورکس کا جو مجموعہ ہے. اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کوئی ایک شخص انٹرنیٹ کا مالک ہے. انٹرنیٹ کا کوئی بھی مالک نہیں اور ہر کوئی ہے بھی. ٹھیک ہے، تو یہ چیز تھی انٹرنیٹ کے بارے میں. آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو انٹرنیٹ کے بارے میں انفارمیشن کیسی لگی. کیا آج سے پہلے آپ اس انفارمیشن کے بارے میں جانتے تھے؟ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو مجھے لائک کمنٹ کر کے جو کمنٹ سیکشن اس میں ضرور اپنی رائے دیجیے گا. مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور فالو ضرور کر لیجیے. بہت شکریہ.